اچھا، آج ہمارا لیکچر ہے ڈوجی کینڈل کے بارے میں. تو آج ہم ڈوجی کینڈل کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں نا کہ یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے مارکیٹ میں جب یہ ڈاؤن ٹرینڈ پہ بنے، اپ ٹرینڈ پہ بنے یا ٹرینڈ کے درمیان بنے تو یہ انڈیکیٹ کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جس پرائس پہ یہ اوپن ہوا ہے نا اس پرائس پہ یہ کلوز ہوتا ہے تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی اوپننگ پرائس ہے اور یہ اس کا کلوزنگ پرائس ہے. تو جس پرائس پہ اوپن ہوا ہے اس پرائس پہ کلوز ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بائرز اینڈ سیلرز کا ہائی کمپٹیشن ہے. مطلب یہ کینڈل تب بنتا ہے جب سیلرز اینڈ بائرز دونوں ایکٹیو ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان ہائی کمپٹیشن ہوتا ہے. بائر چاہ رہے کہ میں خریدوں اینڈ سیلر چاہ رہے کہ ہم سیل کریں، تو دونوں کا بہت ہائی کمپٹیشن ہوتا ہے. تو جس پرائس پہ اوپن ہوتا ہے اس پرائس پہ کلوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل ادھر سے اوپن ہوا تو یہ اوپر گیا، بائر چاہ رہے کہ ہم یہ پرائس کو اوپر لے کے جائیں، واپس نیچے آیا. سیلر چاہ رہے کہ ہم یہ نیچے مطلب اس اوپننگ پرائس سے نیچے کلوز کریں، واپس پھر بائر چاہ رہے کہ ہم اوپر کلوز کریں. تو یہ نہ اوپر کلوز ہوتا ہے نہ نیچے کلوز ہوتا ہے، یہ جس پرائس پہ اوپن ہوتا ہے اس پرائس پہ کلوز ہوتا ہے. تو یہ اوپننگ اینڈ کلوزنگ پرائس کیا انڈیکیٹ کر دی ہے؟ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ بائرز بھی ایکٹیو ہے، ہائی بائرز بھی ہے اینڈ سیلرز بھی ہے، ہائی کمپٹیشن ہے. تو ہائی کمپٹیشن کی وجہ سے اس طرح کینڈل بنتا ہے. تو اب یہ ہم اس کو ریورسل مانیں گے یا اس کو کنٹینویشن؟ یہ ہے کہ اکثر یہ ڈاؤن ٹرینڈ پہ بنتا ہے اس طرح کینڈل، تو اس سے ٹرینڈ ریورس بھی ہو سکتا ہے. اپ ٹرینڈ پہ بنتا ہے تو اس سے پھر ٹرینڈ مطلب ڈاؤن ٹرینڈ پہ آتا ہے، ریورس ہوتا ہے. لیکن یہ مطلب کنٹینویشن کو فالو کرتا ہے ریسٹنگ پیس میں. مطلب فار ایگزامپل پرائس اس طرح اوپر جا رہا ہے نا، اور اس طرح یہ کنسالیڈیشن کرتے ہیں، کنسالیڈیشن پیز میں اس طرح ڈوجی کینڈل بنتا ہے تو اس سے ہائی چانسز ہے کہ یہ اوپر جائے. مطلب کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ڈوجی کینڈل بن گیا، ہم اس شارٹ ٹریڈ لیں گے، ادھر سٹاپ لاس لگائیں گے، ادھر اینٹری لیں گے تو واپس پرائس نیچے آئے گی. تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو اس لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں نا. اکثر ہم نے سنا ہے کہ ڈوجی کینڈل ڈاؤن سپورٹ پہ بنتا ہے تو پرائس اس سے ریورس ہوتا ہے، اس طرح ریزسٹنٹ پہ بنتا ہے تو پرائس نیچے آتا ہے. تو یہ کنٹینویشن کو بھی فالو کرتا ہے نا. اکثر ریسٹنگ پیز میں اس طرح ڈوجی کینڈل بن جائے نا تو پرائس اوپر جا رہا ہے نا، تو جس نے سیل کا ٹریڈ لگائی اس کو ٹریپ کرتے ہیں. تو یہ ہائی کمپٹیشن کی، تو یہ کنفرم نہیں کر سکتی کہ یہ کنٹینویشن ہے یا ریورسل ہے. تو دونوں کام کرتا ہے نا. میں آپ کو بھی اگزامپل بتاتا ہوں اس کا. یہ اب سپورٹ پہ بن گیا ہے ڈوجی کینڈل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سپورٹ پہ جب بنا ہے تو اس سے ٹرینڈ ریورس ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک ڈوجی کینڈل ہے، سپورٹ پہ بن گیا ہے. تو سپورٹ پہ جب بنتا ہے تو ریورسل بھی، ریورسل کا کام بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے ٹرینڈ ریورس ہے نا، ڈاؤن سے اب بھی ہے. تو یہ ایک ریورسل کا کام ادھر ڈوجی کینڈل نے اپنا ہے. ابھی میں آپ کو کنٹینویشن کا بتاتا، یہ ہے، یہ اب مطلب ٹرینڈ کنٹینویشن ہے نا. ادھر سے فار ایگزامپل یہ ٹرینڈ اب بھی گیا ہے نا. اگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ادھر ڈوجی کینڈل بنا ہے اور ریڈ کلر بھی ریڈ ہے، اکثر والیوم بھی ہوتا ہے ادھر نا، تو لوگ کو لگتا ہے کہ اب ہم سیل کا ٹریڈ لگائیں گے، یہ ڈوجی کینڈل بنا ہے نا. تو یہ مطلب لوگوں کو ٹریپ کیا، ادھر کنسولیڈیشن کیا، واپس پرائس اوپر گئے تو یہ کنٹینویشن پیٹرن فالو کیا ہے نا. تو یہ دونوں میں نے آپ کو اگزامپل بتا دی کہ یہ ریورس کا بھی کام کرتا ہے اینڈ کنٹینویشن کا. اور یہ بنتا کی ہے ہائی کمپٹیشن کی وجہ سے. مطلب پرائس جس کینڈل جس پرائس پہ اوپن ہوا ہے اسی پہ کلوز ہوا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں نے مقابلہ کیا، سیلرز نے بھی بائرز نے. سیلرز نے یہ مقابلہ کیا کہ پرائس کو نیچے لے کے جائے، بائرز نے پرائس اوپر لے کے جانے کی کوشش کی، لیکن مطلب کینڈل یہی پرائس پہ اوپن ہوا، کلوز ہوا. تو اس کے بعد مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں ہم نا. تو مارکیٹ نے ادھر ڈیسیجن لی اپ کا، ڈاؤن ڈائریکشن کو فالو نہیں کیا، اپ ڈائریکشن کو فالو کیے. تو یہ ڈوجی کینڈل ادھر کنٹینویشن پیٹرن کا ہم نے وہ انڈیکیشن دی. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اس طرح بھی یہ ٹرینڈ ریورسل کا بھی اپ ٹرینڈ میں کام کر رہا ہے نا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹرینڈ اوپر گیا ہے نا، ادھر ایک ڈوجی کینڈل بنا. تو کچھ لوگوں کو ادھر لگے گا یہ کنٹینویشن پیٹرن فالو کرے گا، واپس اوپر جائے گا، لیکن نہیں، ادھر ریورسل کیا، یہ پرائس ادھر نیچے سے آیا تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ کو فالو کیا. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ڈوجی کینڈل ایک اینڈ ڈیسیجن کینڈل ہے، اس میں بائرز اینڈ سیلرز کا بہت ہائی کمپٹیشن ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ڈوجی کینڈل بنتا ہے. میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں نا. نمبر 1 پوائنٹ انڈیکیٹ کرتے کہ یہ اینڈ ڈیسیجن ہے. میں نے اب بتا دیا ہائی کمپٹیشن کی وجہ سے، بائرز اینڈ سیلرز کی ہائی کمپٹیشن کی وجہ سے جس پرائس پہ اوپن ہوا ہے اس پہ کلوز ہوتا ہے. اینڈ اوپننگ اینڈ کلوزنگ پرائس آر نیئرلی ایکول.
کین اپیئر ان اینی ٹرینڈ. میں نے آلریڈی بتا دیا کہ یہ ڈاؤن ٹرینڈ پہ بھی آتا ہے, اپ ٹرینڈ بھی, اینڈ کنسالیڈیشن فیز میں بھی آتا ہے. تو ہر ٹرینڈ میں یہ آتا ہے اور ڈفرینٹ انڈیکیشن دیتا ہے. ٹرینڈ ریورس بھی ہو سکتا ہے, اب بھی جاتا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے. سجیسٹ بیلنس بٹوین بائرز اینڈ سیلر, یہ پوائنٹ بھی میں نے بتا دیا کہ بائرز اینڈ سیلرس کے درمیان جو ہائی کمپٹیشن ہے بیلنس پرووائڈ کرتا ہے نا. نہ بائرز ہیوی ہوتے ہیں نہ سیلرز, اس کے بعد پھر مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے. کین سگنل پوٹینشیل ٹرینڈ ریورسل اور کنٹینیویشن, یہ ایک ریورسل کا بھی کام کرتے ہیں, کنٹینیویشن کا. اینڈ آپ نے کنفرمیشن کرنا ہے, لک فار کنفرمیشن. تو کنفرمیشن کس طرح کرنا ہے کہ فار ایگزامپل یہ اب ٹرینڈ پہ بنے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ریورسل, اس سے ٹرینڈ ریورس ہوگا, نیچے آئے گا یا اوپر جائے گا, تو آپ نے والیوم کا زیادہ کنفرمیشن کرنا ہے. اس کے بعد کوئی اور انڈیکیٹر لگانا ہے. تو 2-3 انڈیکیٹر اگر آپ لگائے اور کنفرم کر لے تو پھر آپ صحیح ٹریڈ لے سکتے ہیں. کین بی یوز ان کمبینیشن ود ادر ٹیکنیکل پیٹرن اور انڈیکیٹر. تو یہ میں نے ڈوجی کینڈل ڈیٹیل سے بتا دیا. یہ بس یہی ہے کہ کمپٹیشن, ہائی کمپٹیشن کی وجہ سے اس طرح کینڈل بنتا ہے. کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب بائرز کا ڈومیننسی یا سیلر کا ڈومیننسی. تو اس طرح میں نے بتا دیا ڈوجی کینڈل کے بارے میں ڈیٹیلس.